پہلے حصے میں آپ کو 1947 سے پہلے یعنی تقسیم ہند سے پہلے والی کلری کی تاریخ سے روشناس کروایا تھا، جس میں مسلمان، ہندو اور سکھ سب مل کر رہتے تھے۔ اس حصے میں یعنی دوسرے حصے میں آپ کو 1947 یعنی تقسیم ہند کے بعد کی کلری سے روشناس کروایا جائے گا، اور کچھ وہ معلومات بھی شامل کی جائیں گی جو پہلے حصے میں رہ گئی تھیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ بہادری، جرأت اور جنگجوئی صفات سے لیس سپاہ گری صدیوں سے کلری کے لوگوں کا بنیادی پیشہ رہا ہے۔ اس گاؤں کے بہت سارے افراد نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھرپور حصہ لیا۔ ان سب کے نام ان سلائیڈز کے ذریعے تاریخ میں محفوظ کر دیے ہیں۔ آزادی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آزادی کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے۔ انڈین فوج کی بھرپور مدد کے باوجود ہمارے بزرگوں کی بے انتہا قربانیوں، مصائب اور تکالیف کے بعد آزاد کشمیر کا موجودہ خطہ بالآخر مہاراجہ کے تسلط سے آزاد ہوا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی ملی، اور مہاراجہ کی بے جا پابندیوں، بے انتہا ٹیکس اور کمر توڑ سودی نظام اور سودی قرضوں سے چھٹکارا ملا۔ اگر میجر محمد افضل شہید مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر کے ہمارے علاقے میں تحریک آزادی کشمیر کا آغاز نہ کرتے تو شاید آج ہمارا یہ علاقہ آزاد نہ ہوا ہوتا۔ جب سپٹمبر 1947 میں تحریک آزادی کشمیر کا آغاز ہوا تو میجر محمد افضل اپنی یونٹ سے ساتھیوں کو لے کر نکل آئے اور سرائے عالمگیر میں مجاہدین کا کیمپ لگایا۔ پھر وہاں سے کشمیر میں داخل ہوئے اور راستے میں جہاں جہاں بھی مہاراجہ کی فوجی چوکیاں تھیں ان پر حملہ کرتے اور انہیں فتح کرتے جاتے۔ سب سے پہلے علی بیگ چوکی جو پاکستان اور کشمیر کے بارڈر پر پہلی چوکی تھی اسے فتح کیا۔ پھر جاتلاں کو کلیئر کرتے ہوئے مہاراجہ کی ایک بڑی اور اہم چوکی جو میرپور سے جہلم جانے والے راستے پر دریائے جہلم کے کنارے گوبند پور پر تعینات تھی، اس پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر کے فتح کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جسے بعد میں ان کی بہادری کے اعتراف میں ان کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام افضل پور رکھا گیا۔ گوبند پور فتح کرنے کے بعد ان کے جتھے نے میرپور کے محاصرے کا آغاز کیا۔ میرپور کا محاصرہ ابھی جاری تھا تو انہیں پتہ چلا کہ مہاراجہ کی ایک چوکی ڈڈیال میں ابھی تک باقی ہے۔ وہ وہاں سے ڈڈیال گئے اور اسے فتح کیا۔ اسی اثنا میں انہیں خبر ملی کہ انڈین فوج کا ایک بریگیڈ نوشہرہ سے جانگڑھ کے راستے میرپور میں محصور مہاراجہ کی فورس کے ساتھ لنک اپ کے لیے آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میجر محمد افضل نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پونا کے قریب تندر سے آگے کھمبا فورٹ سے آنے والے راستے پر دفاعی پوزیشن لے کر دشمن کی پیش قدمی روک دی۔ دشمن کے لیے پیر گلی تک پہنچنا بہت ضروری تھا تاکہ میرپور میں لنک اپ ممکن ہو سکے۔ میجر محمد افضل اور ان کے ساتھی دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے اور انہیں سخت لڑائی کے باوجود کھمبا قلعہ سے آگے نہیں آنے دیا۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے لڑتے میجر محمد افضل خان شدید زخمی ہوئے اور شہادت کا رتبہ پاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ آج بھی لائن آف کنٹرول اسی جگہ سے گزر رہی ہے جہاں میجر محمد افضل اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی پیش قدمی کو روکا تھا۔ تحریک آزادی کشمیر کے دوران گاؤں کے لوگ جہاں جہاں ہجرت کر کے گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے۔ بہت سارے خاندان مقبوضہ کشمیر کے ملحقہ علاقوں سے ہجرت کر کے آزاد خطے میں آ بسے۔ ان میں سے چند خاندان کلری بھی آباد ہوئے جن کے قبیلے کو آج بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئے اور بدلے ہوئے دور کا آغاز تھا جہاں میجر محمد افضل شہید فخر کشمیر اور لیفٹیننٹ عثمان کی شہادت کا احساس تازہ تھا اور ان کی بہادری کے قصے ہر ایک کی زبان پر تھے۔ وہاں آزادی کی بے حد خوشی ہر ایک کے چہرے پر عیاں تھی۔ کلری کے فوجی برٹش انڈین آرمی کے یونٹس میں جہاں جہاں بھی تھے انہوں نے پاکستان واپسی کی۔ گاؤں میں لڑکوں کا پرائمری اسکول جو 1902 میں قیام میں آیا تھا، 1947 میں اس اسکول میں زیادہ تر اساتذہ چونکہ کلری کے تھے اس لیے آزادی کے فوراً بعد یہ اسکول شروع ہو گیا۔ پھر 1964 میں یہ اسکول مڈل ہوا، 1976 میں میٹرک لیول پر اپ گریڈ ہوا اور 1994 میں اس کا درجہ ہائر سیکنڈری اسکول کا ہو گیا۔ 80 کی دہائی تک کلری سے جتنے بھی آرمی اور سول آفیسرز ہوئے ہیں انہوں نے اپنے وقت میں پرائمری، مڈل یا میٹرک تک گورنمنٹ ہائی اسکول کلری سے پڑھا، بلکہ قیام پاکستان سے پہلے اور فوراً بعد ملٹری کالج جیلم میں داخل ہونے والے کیڈیٹس نے بھی پرائمری تک کی تعلیم اسی اسکول میں حاصل کی۔ لیکن لڑکیوں کا پرائمری اسکول جو 1923 میں قیام پذیر ہوا اس میں استانیاں چونکہ جموں سے تھیں اور وہ شورش شروع ہوتے ہی واپس چلی گئیں، اس لیے آزادی کے بعد یہ اسکول بند ہو گیا۔ بچیوں کے اسکول کے بند ہونے کا گاؤں میں شدت سے احساس تھا۔ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ابھی ابتدائی مراحل میں تھی اور ریاست کے بڑے ایشوز سے نمٹنے میں مصروف تھی۔ ان کی توجہ ایسے چھوٹے مسائل سے دور تھی، لیکن گاؤں میں بچیوں کے اسکول کے بند ہو جانے کا اضطراب تھا۔ ان حالات میں کلری کی اہم شخصیت لیفٹیننٹ فقیر محمد
اس سلسلے میں متحرک تھے. انہیں بچیوں کی تعلیم کی اہمیت کا احساس تھا. انہوں نے اپنی بیٹی نجم النساء کو 1951 میں میٹرک کا امتحان پاس کروایا اور نجم النساء صاحبہ کو کلری میں اس وقت کے مطابق پہلی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. محترمہ فاطمہ جناح 1950 میں جب لاہور سے براستہ سرائے عالمگیر، شکریلا، علی بیگ، جاتلاں، میرپور گئیں تو جاتلاں ہیڈ پر لیفٹیننٹ فقیر محمد اپنی بیٹی نجم النساء اور کچھ اور خواتین کے ہمراہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو پیش ہوئے اور کلری میں بچیوں کے اسکول کے قیام کے لیے درخواست کی. حکومت کی طرف سے منظوری کا انتظار کیے بغیر محترمہ نجم النساء نے 1951 میں اپنے گھر میں ہی بچیوں کے اسکول کا آغاز کر دیا. بچیوں کو کتابیں لے کر دیں اور خود انہیں پڑھانا شروع کیا. یہ تعلیمی میدان میں ایک غیر معمولی اور انقلابی قدم تھا. پھر 1958 میں حکومت آزاد کشمیر نے کلری پرائمری گرلز اسکول کی باقاعدہ منظوری دی اور نجم النساء صاحبہ کو اسی اسکول میں ٹیچر تعینات کر دیا. لڑکیوں کا یہ اسکول 1968 تک انہی کے گھر میں چلتا رہا. اس اسکول کو 1973 میں مڈل کا درجہ دیا گیا، 1979 میں ہائی اسکول اور 2018 میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دیا گیا. قیام پاکستان سے پہلے ہی کلری کی ایک جدا گانہ تاریخی، تہذیبی اور سماجی حیثیت تھی. برٹش انڈیا کے زمانے میں یعنی 1947 سے پہلے جب آرمی آفیسرز ناپید تھے، کلری گاؤں سے 8 آرمی آفیسرز لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے لے کر لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ کرنل علی اکبر صاحب، میجر غوث محمد جو بعد میں بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، میجر محمد اکبر خان جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، میجر محمد افضل خان شہید فخر کشمیر، لیفٹیننٹ عثمان علی شہید اور اعزازی لیفٹیننٹ فقیر محمد، اعزازی لیفٹیننٹ عطا اللہ اور لیفٹیننٹ الف خان. ان میں سے 5 ایک ہی فیملی سے تھے. شاید اس وقت کلری واحد ایسا گاؤں ہوا ہوگا جس میں ایک ہی فیملی سے اتنے زیادہ آرمی آفیسرز ہوئے ہوں. قیام پاکستان کے فوراً بعد میجر اعظم صاحب، میجر زمان صاحب اور کرنل اورنگزیب صاحب نے آرمی میں کمیشن لیا. آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے بننے کے بعد ریاستی علاقے کی بحالی کا کام شروع ہو گیا. اسی طرح گاؤں کے رفاع عامہ پر توجہ دی گئی. کرنل علی اکبر صاحب کی کاوشوں سے لڑکیوں کے اسکول اور بیسک ہیلتھ یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا اور لڑکوں کے اسکول کو بھی اپ گریڈ کر کے مڈل کا درجہ دیا گیا. کرنل علی اکبر صاحب ہی کی کاوشوں سے قیام پاکستان سے پہلے کلری کو منڈی کا درجہ دیا گیا اور اسی دوران یعنی مہاراجہ کے دور میں لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکولوں کا قیام بھی عمل میں آیا. وہ اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کی وجہ سے پورے علاقے میں جانے جاتے تھے. گاؤں سے گزرنے والا ہر شخص ان کے گھر سے کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا تھا اور اگر کوئی باہر کی بارات گاؤں سے گزر کر جا رہی ہو تو وہ اسے بھی گھر پر روک کر پوری بارات کی دعوت کرتے تھے. سخاوت اور مہمان نوازی میں وہ بے مثال تھے جس میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا اور لوگ انہیں اپنے دور کا حاتم تائی بھی کہتے تھے. 50 کی دہائی کے آخر اور 60 کی دہائی میں نوجوانوں کا رجحان آرمی کے بجائے برطانیہ جانے کی طرف بڑھ گیا اور 1958 میں گاؤں سے پہلے آدمی کرنل علی اکبر صاحب کے چھوٹے بیٹے اور ایس پی راجہ ممتاز خان کے چھوٹے بھائی راجہ عظیم خان برطانیہ گئے. اس کے بعد بہت تعداد میں نوجوانوں نے برطانیہ جانا شروع کر دیا جن کی آج تیسری نسل وہاں پر مقیم ہے. پہلی جنریشن اور کسی حد تک دوسری جنریشن معاشی سٹرگل میں ہی رہی، لیکن ان کی تیسری جنریشن نے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی. مثال کے طور پر غزالہ اکرم اسکاٹ لینڈ سے کلری کی پہلی بچی تھی جنہوں نے فارمیسی میں برطانیہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اسی طرح سکندر اعظم صاحب کی بیٹی سنم اسکاٹ لینڈ سے کلری کی پہلی بچی جس نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر کے وہاں سے پی ایچ ڈی کی. اسی طرح محمد یوسف المعروف ڈاکٹر یوسف صاحب کی بیٹی حلیمہ یوسف کو پبلک سروس میں اپنی انتہائی بے مثال خدمات پر گرانٹ آف دا ڈگنیٹی آف این آرڈنری ممبر آف دا سول ڈویژن آف دا آرڈر آف دا برٹش امپائر کا اعزاز ملا، جس پر ہم سب فخر محسوس کرتے ہیں. وہاں کی سیاست کے میدان میں میجر زمان صاحب کی بیٹی اور بریگیڈیئر غوث صاحب کی بہو محترمہ شاہینہ ہارون نے ایک نمایاں نام پیدا کیا ہے. وہ 1999 میں برطانیہ منتقل ہوئیں اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنی منفرد قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت 2012 میں بری سے کونسلر منتخب ہوئیں اور 2022 میں بری کونسل کی پہلی مسلم اور پہلی خاتون میئر منتخب ہوئیں. برطانیہ جانے سے گاؤں کے بہت سارے گھروں میں معاشی خوشحالی آئی اور لوگوں نے گاؤں سے باہر شفٹ ہونا شروع کیا.
ملکہ آباد کا قیام بھی اسی بدولت ہوا اور کچھ فیملیز کا میرپور شفٹ ہونا بھی اسی باعث ہوا۔ میرپور بھی مولوی محمود صاحب کی فیملی اور مولوی فیض صاحب کے بیٹے الطاف صاحب اور ملک مشتاق اور ان کے بھائی ملک گلاب خان شفٹ ہوئے۔ 60 کی دہائی میں میجر غوث محمد کرنل بن چکے تھے اور میجر محمد اکبر پہلے کرنل اور پھر 1964 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے۔ 1965 کی جنگ میں 105 بریگیڈ کی کمانڈ کرتے ہوئے بریگیڈیئر محمد اکبر صاحب نے سلیمانکی کے محاذ کا دفاع کیا۔ 60 کی دہائی میں چونکہ نوجوانوں کا رجحان برطانیہ جانے پر ہو گیا تو اس وجہ سے سپاہ گری کے اس مشہور گاؤں سے 1965 کی جنگ کے بعد صرف 2 آفیسرز یعنی میجر طارق صاحب اور کرنل محمد فاروق صاحب نے کمیشن حاصل کیا۔ 1970 میں لیفٹیننٹ ظفر علی اکبر شہید نے کمیشن لیا۔ 1971 کی جنگ میں جنرل اکبر صاحب 12 ڈویژن کی کمانڈ کر رہے تھے، جبکہ ان کا بیٹا لیفٹیننٹ ظفر علی اکبر اپنی ریجمنٹ 13 لانسرز میں چونڈا کے محاذ پر دشمن سے لڑ رہا تھا اور اسی جنگ میں شہادت پائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بلند درجات کرے۔ 1971 کی جنگ کے بعد کرنل شاہ جہان صاحب نے آرمی میں کمیشن لیا، جبکہ 70 کی دہائی کے آخر میں کرنل سعادت صاحب نے کمیشن حاصل کیا۔ کلری کا ابھی تک کا ایک بہت سنہری دور تھا، لیکن 70 کی دہائی کلری کے لیے مشکل ثابت ہوئی۔ کرنل علی اکبر صاحب جیسی عظیم شخصیت 1973 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1978 میں جنرل اکبر صاحب جب وہ برطانیہ میں سفیر تعینات تھے، جان لیوا دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے اور 1979 میں بریگیڈیئر غوث محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کلری کو سپاہ گری کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور اسی لحاظ سے کلری کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہاں سے لوگ آرمی کے ہر رینک یعنی سپاہی سے جنرل تک موجود تھے، لیکن برطانیہ جانے کی خواہش کی وجہ سے فوج میں جانے کا رجحان کم ہو گیا۔ تاہم 60 کی دہائی کے آخر میں جب اعزازی کیپٹن نیک محمد AMC سینٹر میں بطور صوبیدار میجر پوسٹ ہوئے تو انہوں نے بہت سے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر نرسنگ کے طور پر بھرتی کروا دیا، جو سب ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر جانے جاتے ہیں۔ پھر کرنل فاروق صاحب نے 80 کی دہائی کے آخر میں اپنی یونٹ کی کمانڈ سنبھالی تو اپنے گاؤں اور علاقے سے بہت سے نوجوانوں کو بھرتی کروایا۔ ان لڑکوں میں سے جن نے سروس جاری رکھی وہ بعد میں اپنی یونٹ کے ساتھ UN مشن پر صومالیہ گئے۔ میجر طارق اکبر جنہوں نے 1976 میں آرمی سے استعفیٰ دیا اور بعد ازاں دبئی میں وہاں کی بادشاہ کے خصوصی پائلٹ بن گئے، 90 کی دہائی میں گاؤں کے بہت سے بچوں کو وہاں ملازمت دلوائی، جس سے ان گھروں میں بھی معاشی خوشحالی آئی۔ تاہم 70 کی دہائی میں مولوی محمود صاحب پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کلری میں پہلے سول سروس آفیسر بنے اور ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے سیکٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اگرچہ 80 کی دہائی کے اوائل میں میجر اکرم صاحب اور میجر اسلم صاحب نے آرمی میں کمیشن لیا اور 1982 میں لیفٹیننٹ جنرل شرفتن صاحب پاکستان آرمی میں کمیشن کے لیے سلیکٹ ہوئے اور پہلے کارکول جونیئر اکیڈمی اور پھر PM میں جوائن کیا۔ اسی دوران کلری کی موجودہ تاریخ میں بحیثیت پہلے ڈاکٹر بریگیڈیئر ڈاکٹر ریاض صاحب آرمی میں سلیکٹ ہو گئے۔ 80 کی دہائی کے آخر میں تحریک آزادی کشمیر کی نئی لہر مقبوضہ کشمیر میں شروع ہوئی تو اس وقت میجر ماجد صاحب، میجر سعید زمان، کیپٹن تحفور، میجر نعیم اسلم اور میجر اظہر صاحب نے مجاہد فورس جوائن کی، جبکہ ان سے پہلے 70 کی دہائی کے وسط میں میجر حبیب صاحب نے مجاہد فورس میں کمیشن لیا۔ فوج جوائن کرنے میں جو تسلسل میں کمی آئی تھی، سن 2005 میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور بچوں نے دوبارہ فوج میں شمولیت اختیار کرنی شروع کر دی۔ 70 اور 80 کی دہائی میں کلری کے نوجوانوں نے پولیس سروس میں بھی شمولیت اختیار کی۔ ان میں قابل ذکر DSP شبیر صاحب، DSP کرامت اللہ اور SP نصر اللہ صاحب تھے، لیکن تاریخ ساز تبدیلی اس وقت ہوئی جب DC گل افشان صاحب CSS پاکستان کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہوئے۔ کلری کی بدقسمتی کہ زندگی نے گل افشان صاحب کا ساتھ زیادہ نہ دیا اور 1992 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سول سروس میں منقطع ہونے والے تسلسل میں ایک نمایاں تبدیلی اس وقت آئی جب مظہر فاروق صاحب 1999 میں پبلک سروس کمیشن میں سلیکٹ ہوئے۔ الحمدللہ وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آج سیکٹری احتساب بیورو آزاد کشمیر کے عہدے پر فائز ہیں۔ 90 کی دہائی کے وسط میں کلری میں نیا ٹرینڈ آیا اور پہلی بار یہاں کی بچیوں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا اور سب سے پہلے کرنل شاہ جہان صاحب کی بیٹی اور پھر ہیڈ ماسٹر افتخار صاحب کی بیٹی ڈاکٹر بنی۔ ابھی گاؤں میں بہت سارے بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ انہی میں سے آج ڈاکٹر مطیع الرحمان بحرین میں اور ڈاکٹر واسق بشیر چائنا میں اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ ابھی یہ کارواں بڑھتا جا رہا ہے۔
کلری کو اپنے علاقے میں لوکیشن اور سہولیات کی بدولت ایک مرکزیت حاصل ہے۔ منگلا ڈیم کی تکمیل کے فوراً بعد گاؤں میں بجلی 1969 میں مہیا کی گئی۔ 1979 میں حکومت آزاد کشمیر کی واٹر سپلائی اسکیم کے ذریعے گھر گھر پانی پہنچایا گیا۔ ٹیلی فون کی سہولت 1981 میں مہیا کی گئی اور کلری علاقے کا وہ پہلا گاؤں جہاں SCO نے 2017 میں انٹرنیٹ کی سہولت پہنچائی۔ UBL بینک کی برانچ 1975 میں کھولی گئی۔ 1980 کی دہائی میں ویٹنری آفس بھی قائم کیا گیا، جبکہ پینشنرز کی سہولت کے لیے 2010 میں کلری میں پوسٹ آفس قائم کیا گیا، جہاں اس علاقے کے سب سے زیادہ پینشنرز کلری پوسٹ آفس سے مستفید ہوتے ہیں۔ فوجیوں کی دیرینہ خواہش کے مد نظر اس علاقے کا واحد عامی پبلک اسکول 2014 میں قیام کیا گیا، جو ابھی کالج بن چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں APS سے فارغ التحصیل بچے اپنے علاقے اور خطے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ APS کلری کی تقریباً 3 کروڑ روپے سے بننے والی شاندار عمارت مقامی لوگوں کی عطیات سے بنی۔ راجہ علی ذوالقرنین صاحب اس وقت کشمیر کونسل کے ممبر تھے۔ انہوں نے APS کے قیام کے لیے 75 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ 33 لاکھ روپے راجہ امین صاحب نے گاؤں کے لوگوں کے تعاون سے بھیجے اور باقی ساری رقم جنرل شیر افغان صاحب کے فوجی دوستوں اور کچھ رشتہ داروں نے کنٹریبیوٹ کی۔ SSP راجہ عرفان سلیم صاحب کے بھائی راجہ شہزاد سلیم نے، جو برطانیہ میں رہتے ہیں، 5 لاکھ روپے عطیہ کیے اور راجہ کامران خان، جو جنرل شیر افغان صاحب کے خالہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے 10 لاکھ روپے APS کے لیے عطیہ کیے۔ لیکن APS کے خواب کو پورا ہونے کے لیے چیئرمین تجمل مرحوم کی فیملی اور ان کی کزن میجر زمان صاحب کی بیٹی گلشن لطیف صاحبہ نے زمین عطیہ کی، جس پر آج APS کی شاندار بلڈنگ وجود میں آئی۔ حکومت آزاد کشمیر نے 2015 میں یونین کونسل کلری، پنجیڑی اور کسکما کی سہولت کے لیے کلری کے مقام پر نیابت قائم کی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کلری میں کماگری کے مقام پر مہاراجہ کے دور میں نیابت قائم رہی۔ پرانی میرپور تا بھمبر سڑک کلری سے گزر کر جاتی تھی، تاہم 90 کے وسط میں اس سڑک کی توسیع کا کام شروع ہوا تو کلری اور شہلر کو بائی پاس کر کے اس سڑک کو جبی کے مقام سے براستہ پنجیڑی بھمبر روڈ سے ملا دیا گیا، جس سے میرپور سے بھمبر جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت سے کلری اور ملحقہ علاقے بشمول سہلر اور کھڈوڑا متاثر ہوئے۔ لیکن 2020 میں نالہ سکیتر پر بلوارہ کے مقام پر اور 2024 میں سہلر اور کماگری کے درمیان نالہ پیر پر پل بن جانے سے قدیم راستہ بھمبر تا میرپور براستہ سہلر کلری بحال ہو گیا۔ کلری میں قائم رضائے الہی فاؤنڈیشن مختلف فلاحی اور رفاہی کاموں میں متحرک ہے، جو نادار بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور غریب افراد کی طبی معاونت کے علاوہ بچوں اور بچیوں کے لیے وقتاً فوقتاً پیشہ ورانہ تربیت کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ رضائے الہی فاؤنڈیشن نے کلری کے مقام پر اسپیشل بچوں کے اسکول کے قیام کے علاوہ وہاں ایک ڈسپنسری بھی قائم کی ہے، جو علاقے میں مفت طبی سہولت مہیا کر رہی ہے۔ اب یہ فاؤنڈیشن ضلع بھمبر، میرپور اور ضلع کوٹلی میں بھی اپنے رفاہی کاموں کو وسعت دے رہی ہے۔ کلری آزاد کشمیر کا پہلا اور واحد ایسا گاؤں ہوگا جس میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد یادگار شہداء بنی ہوئی ہے، جس پر ضلع میرپور اور بھمبر کے 1947 سے لے کر ابھی تک کے تمام شہداء کے نام درج ہے، اور اس پر ضلع کوٹلی کے بھی شہداء کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کلری اپنی روایتی شاندار تاریخ، منفرد پہچان اور نمایاں حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ مذہبی، سماجی اور معاشرتی عقیدت کے اعتبار سے کلری کی سب سے معتبر فیملی سید فیملی تھی۔ ان کے کردار، اخلاق اور اعلیٰ روایت کی بدولت سب مسلم اور غیر مسلم ان کی فیملی کے تمام افراد، چھوٹے یا بڑے، ہر ایک کا بے حد احترام کرتے تھے۔ رنگ علی شاہ صاحب بہت ہی قابل احترام روحانی شخصیت تھے۔ ہر طرح کے لوگ اپنی ضروریات اور مشکلات کے سلسلے میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان کے بیٹے سید میر شاہ بھی اپنے والد کی طرح ایک عظیم شخصیت تھے۔ ان کے 2 بیٹے ولایت شاہ اور ظفر شاہ صاحب 69 کی دہائی میں انگلینڈ چلے گئے۔ ولایت شاہ صاحب کے بیٹے عابد شاہ صاحب نے اپنے حصے کی زمین APS کلری کے لیے وقف کر دی۔ معاشرے افراد سے بنتے ہیں اور افراد خاندان، کنبے اور قبیلے بناتے ہیں، کچھ کا کم اور کچھ کا زیادہ، لیکن ہر فرد، کنبے اور قبیلے کا معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اپنا اپنا رول ہوتا ہے۔ اسی طرح کلری کی تعمیر و ترقی میں بھی ہر ایک خاندان نے اپنا اپنا رول ادا کیا، لیکن کچھ خاندان اور شخصیات اپنے کردار، وقار اور جداگانہ افکار کی وجہ سے اپنے کنبے، خاندان، گاؤں اور علاقے کی منفرد پہچان ہوتے ہیں۔ اسی طرح کلری میں یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 کے کنبے اور مہلیہ خاندان یعنی مست خان کی اولاد کو عطا کیا ہے۔
मस्त खान जनरल अकबर साहब के वालिद मोहतरम सूबेदार जलाल खान और मेजर अफजल शहीद के वालिद मोहतरम लाल खान के नाना थे। ब्रिगेडियर गौस मोहम्मद के वालिद मोहतरम कर्नल दिलावर खान के दादा थे। कर्नल अली अकबर खान के परदादा थे। लेफ्टिनेंट उस्मान अली शहीद और लेफ्टिनेंट जफर अली अकबर शहीद का ताल्लुक भी इसी खानदान से था। जनरल शरफकंद भी इसी खानदान से हैं और एसपी राजा मुमताज़ खान भी। डीएसपी शबीर साहब, डीएसपी करामतुल्लाह और एसपी राजा नसरुल्लाह खान का भी ताल्लुक मस्त खान फैमिली से है। अगर इस खानदान ने अपने इस्लाफ के औसाफ और इक़दार को वैसे संभाले रखा और उन पर वैसे ही कायम रहे तो ये सिलसिला इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। कलरी हमेशा शादाब रहे, आबाद रहे।